کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے اور آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے عطا کیے اور فرعون کا لشکر کس طرح غرق ہوا؟ یہ سب تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے کہ مصر پر فرعون بادشاہ مرن فتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام من فتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کے دعوے دار یہ بادشاہ بڑے ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونیہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قامت بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ فرعون کا خواب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بحوالہ ابن کثیر۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی مشہور تھا کہ ان میں ہی ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آ جائے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہذا اس کے خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھایا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا: اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اس طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں علیحدہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کم تر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا: 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریختہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور یہ بولیں کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل ناخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا، لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبردگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئیں، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھیں، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں؟ سورۃ القصص آیت نمبر 13۔ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 13۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے، جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولیں، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے، دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولیں، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔
دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے کی وجہ سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے۔ ایک مصر میں فرعون کے لیپارک بیٹے کی طرح مشہور تھے، اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ ہے۔ پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 20-21۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کر دی۔ بحوالہ ابن کثیر۔ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک
अजनबी बंदे को मेरे पास ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबा सफ़र तय करके मिस्र से मदयन पहुँचे थे। कुछ ज़्यादा राह भी साथ ना था, जबकि सफ़र की थकन और भूख से नढाल थे। कुरान पाक में इरशाद है, थोड़ी देर में उनसे एक औरत शर्म हया से चलती हुई उनकी तरफ आई और कहने लगी, तुम्हें मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया था उसकी उजरत दे दें। जब वो उन यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे अपना सारा हाल बयान किया तो उन्होंने कहा, अब कुछ खौफ ना करो, तुमने जालिम कौम से निजात पा ली है। एक लड़की बोली, अब्बा जान, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूँ, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुम पर तकलीफ़ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। सूरतुल कसस आयत नंबर 25 से 27। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। किस्सा मुख्तसर, आप अलैहिस्सलाम का हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहिबजादी से निकाह हो गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने का कसद फरमाया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत चाही। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी के साथ कुछ माल मवेशी और ज़ादे राह देकर रुखसत किया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से ख़तरा था, इसलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और अहलिया के यहाँ विलादत करीब थी। फिर ये कि रास्ते से भटक कर तूर पहाड़ की मगरबी और दाहिनी सिमत जा निकले। अंधेरी रात थी और बर्फ़ानी सर्दी। इस हाल में अहलिया को दर्द ज़ाह शुरू हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से आग जलाना चाही, लेकिन पत्थरों के रगड़ने से आग रोशन ना हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं तो दूर कोहे तूर पर आग नजर आई। अहलिया से फरमाया, मैंने वहाँ आग देखी है, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूँ, और मुमकिन है कि कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बता दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर सैना की तरफ चल दिए। करीब पहुँचे तो एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा कि हरे सब्ज़ दरख्त के ऊपर आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख जलती है और ना कोई पत्ता जलता है, धुआं है और ना तपिश, जबकि दरख्त की सरसब्जी व शदाबी अपने उरूज पर है। बाद रिवायात में है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबरा कर पीछे हटे, और जैसे ही वापसी के लिए मुड़े आवाज़ आई, ए मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम तुआ की मुक़द्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगाकर सुनो। सूरह ताहा आयत नंबर 12-13। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जुलजलाल की आवाज़ सुनी तो मबहूत खड़े होकर रह गए। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को शरीयत की तालीम दी और फिर फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए और भी कई फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने इसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे भी इसकी पहली हालत में लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा बग़ैर किसी ऐब के। ये दूसरा मौजज़ा है, ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, और मेरे घर वालों से एक को मेरा वज़ीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दीजिए, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को, तो इससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीक कार कर दे, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मूसा, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गई हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 17-36। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर सैना से लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फायज़ फरमाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चुनांचे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया
اور وہ گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں موالیوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی موجود۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی، یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 16 تا 37۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم ابھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58-59۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کر و فر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کی چوٹی کے جادوگر اپنی جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ اور پھر دیکھو، چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہاں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سورۃ الشعراء سورۃ طٰہٰ۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھے تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ سورۃ الشعراء سورۃ طٰہٰ۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔
جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے: عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3 زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی۔ نمبر 4 بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا۔ نمبر 5 ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا۔ نمبر 6 طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7 بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8 مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے۔ نمبر 9 خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ معارف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 599۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا ہوتی رہی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 133۔ اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی۔ معارف القرآن امام بغوی رحمہ اللہ نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے بھی تبدیل ہو گئے۔ اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجیے جو ان کے لیے دردناک عذاب ہو اور ہماری قوم کے لیے واعظ اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس سے عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کا پانی طوفان نے تباہ کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ معارف القرآن اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، اپنے پروردگار سے دعا کیجیے یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو کہنے لگے در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت سے رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوتی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ بحوالہ معارف القرآن قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے۔
ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ کمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسانوں کے ہاتھ، بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو۔ غلوں میں بھی گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کیڑوں میں جوؤں کا طوفان امڈ آیا۔ اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال، پلکیں اور بوئیں تک کھا لیں۔ بحوالہ معرف القرآن۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت مل گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا۔ بحوالہ معرف القرآن۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ درمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت دی، مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا۔ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصل حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا۔ بالآخر پھر وعدے کیے، دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ بعد کی آیت میں رجز کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا، اور سب کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لقمہ بن گئے۔ معرف القرآن، جلد 4، صفحہ نمبر 46 تا 49۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی چونکہ قرآن کریم اور احادیث و تفاسیر میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو 2 ویڈیوز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ مکمل ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں دوسری ویڈیو الگ سے موجود ہے۔